أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اے رب جہاں پنج تنے پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن گم شبی سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، پوڑوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے بلبلے آن محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے، ماں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، جو چادریں زینب کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے، جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم پہ کبھی آنچ نہ آئے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے، مفلس پہ ذروں لال و جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، میرے مولا غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، یا حسین 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 اجل 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 یا حسین 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 یا
اجل اجل یا حسین یا حسین یا حسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي وسراج المضيء، نقطة دائرة الوجود، صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة، المدفون بأرض مدينة، العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتاب المبين وفرقانه المتين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. صلوات بر محمد وآله. ارباب ایمان، اللہ کے کائنات پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو توفیق دی کہ ہم پہچاننے کے لیے اس کی معرفت حاصل کریں اور ان وسیلوں کی، ان ذرائعوں کی ہم معرفت حاصل کریں جن کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، جن کے ذریعے ہم کو اللہ حاصل ہو سکتا ہے. ورنہ یوں اللہ ہمارے سامنے نہیں آ سکتا، آنکھوں میں نہیں، ہاتھ کے ٹٹولنے میں نہیں، کان کی سماعت میں نہیں، اور ہم اس کو چکھ بھی نہیں سکتے کہ ہم دیکھتے اللہ کیسا ہے. لہذا وہ ذرائع، وہ وسیلے جن کو اللہ نے اپنی معرفت کا وسیلہ بنایا، ان کی معرفت حاصل کرنا ہی اللہ کی معرفت ہے. اسی لیے اہل بیت نے فرمایا من عرفنا، جس نے ہم کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے پہچاننے کی سب سے بڑی سند یہ ہے کہ اہل بیت کو پہچانتے ہیں کہ نہیں. مگر اہل بیت کیا ہیں؟ حقیقت اہل بیت کیا ہے؟ کیا یہی جو ہم کہتے ہیں ایک محمد ہیں، ایک علی ہیں، ایک فاطمہ ہیں، ایک حسن ہیں، ایک حسین ہے؟ تو عزیزان گرامی، میرا
بہرحال یہ مزاج ہے. میں شروع سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا آیا اس مجلس میں بچے بھی ہیں, چھوٹا کلاس بھی ہے, مگر اونچے کلاس والے بھی موجود ہیں. ہمیں صرف صورتوں تک رہنا نہیں ہے, ہمیں صرف نام تک رہنا نہیں ہے, ہمیں صرف اتنا ہی نہیں سمجھنا ہے کہ محمد, علی, فاطمہ, حسن یہ کتنے اللہ اکبر, بہرحال یہ اسماء ہمارے لیے ضروری ہیں, مگر حقیقت تک پہنچنا ہے. ایک صلوات تو بھیجیے بر محمد والے محمد. لہذا اللہ کے کائنات پروردگار عالم کا شکر کیجئے کہ ہمیں موقع ملا اس فرش عزا پر بیٹھنے کی توفیق ہم کے حاصل ہوئی, تاکہ ہم حقیقت تک پہنچنے کے لیے کوشش کریں. انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. تو اللہ کے کائنات پروردگار عالم ہم کو آواز دے رہا ہے, اے انسان فآمنوا باللہ, بس اللہ پر ایمان لاؤ. مگر اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے. اگر صرف اللہ پر ایمان لانا کافی ہوتا آیت رک جاتی, مگر اللہ آواز دے رہا ہے فآمنوا باللہ, اللہ پر ایمان لاؤ, ورسولہ, اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ. مگر اگر اتنا ہی ایمان کافی ہوتا انسان کے لیے تو آیت رک جاتی, مگر آیت رکتی نہیں, آواز دیتی ہے جہاں اللہ پر ایمان لانا ہے اور جہاں رسول پر ایمان لانا ہے وہیں پر تمہارا تیسرا ایمان بھی ہونا چاہیے. وہ کس پر ہے؟ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا, اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کر دیا ہے. تو اللہ پر بھی ایمان لاؤ, رسول پر بھی ایمان لاؤ, اور اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے. تو عزیزان گرامی, میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا دلیل ہے کسی کے پاس آپ کے پاس ایمان ہے؟ کیا دلیل ہے آپ مسلمان ہیں؟ کیا دلیل ہے آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں؟ جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں تو عزیزان گرامی ہر چیز کا ایک عنوان ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک دیباچہ ہوتا ہے, ہر چیز کی ایک سرخی ہوتی ہے. جب ہمارے سامنے نیوز پیپر آتا ہے تو پہلے بیان نہیں پڑھا جاتا, پہلے سرخی دیکھی جاتی ہے. جب ہمارے پاس کوئی کتاب آتی ہے ہم اس کا دیباچہ دیکھتے ہیں, بیان بعد میں دیکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے عزیزان گرامی ہر چیز کا خلاصہ اس کے عنوان میں ہوا کرتا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کا عنوان کیا ہے؟ ایمان کا عنوان کیا ہے؟ کیا نماز ہے؟ کیا روزہ ہے؟ کیا حج ہے؟ کیا زکوٰۃ ہے؟ کیا صدقات ہے؟ کیا اعمال صالح ہے؟ کیا یہ عنوان اسلام ہے؟ کیا یہ عنوان ایمان ہے؟ نہیں. عزیزان گرامی, اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو ہم کہتے نہیں ہیں کہ نماز پڑھ کے بتا دو, ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم روزہ رکھ کے بتا دو, بلکہ ہم کہتے ہیں ذرا کلمہ پڑھ کے بتا دو. تو کلمہ یہ اسلام کا عنوان ہے, کلمہ اسلام کا دیباچہ ہے, کلمہ ایمان کا عنوان ہے. کیوں کہتے ہیں ہم تم کلمہ پڑھ کے بتا دو؟ یعنی کلمہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم اگر کہتے ہو کہ میں مومن ہوں تو اپنے ایمان کا اعلان کرو. تو کلمہ ہے ایمان کا اعلان. تو اگر قرآن کہے ایک چیز پر ایمان لاؤ تو ایک چیز کا اعلان کرو, اور اگر قرآن کہے دو چیز پر ایمان لاؤ دو چیز کا اعلان کرو. اب اگر کوئی کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اس نے اعلان کیا مجھے اللہ پر ایمان ہے, مجھے رسول پر ایمان ہے, وحدت پر ایمان ہے, رسالت پر بھی ایمان ہے. مگر قرآن کہتا ہے کہ نہ کلمہ مکمل ہے نہ ایمان مکمل ہے. اس لیے تین چیزوں پر ایمان لانا ہے. آمنو باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر لا الہ الا اللہ, ایمان لا رسول پر محمد رسول اللہ. ارے آپ تیسری منزل ہے ایمان لا نور پر. تو آپ اگر نور پر ایمان ہے تو اعلان کر دو. ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد. پوچھنے لگے تو تیسری چیز کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو توحید کا اعلان ہوا. اگر آپ نے کہا محمد رسول اللہ تو رسالت کا اعلان ہوا. ارے نور کا تو اعلان کرو. کہنے لگے آپ تو کہتے ہیں علی ولی اللہ. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو آپ کس نور کا اعلان کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے. کہا قرآن نور ہے. میں نے کہا القرآن نور اللہ. میں تیسری بات کا تو اعلان کرو. ارے جنت نور ہے تو جنت نور اللہ. مگر نور کا تو اعلان کرنا پڑے گا. ارے ہم سے نہ پوچھا یہ تیسری منزل
بر محمد و آل محمد۔ یہ نور کون سا ہے جس پر ہم کو ایمان لانا ہے؟ کیا نوری اسلام ہے؟ کیا نوری توحید ہے؟ کیا نوری جنت ہے؟ کیا نوری قرآن ہے؟ تو عزیزان گرامی، ہم کو قرآن نے بتا دیا، جب جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام درباری فرعون میں آ گئے، کہا فرعون ایمان لاؤ، کہا میں نہیں لاتا، اس لیے میں خود خدا ہوں۔ کتنے ایسے ہیں جو خود رب بن بیٹھے ہیں، میں نہیں لاؤں گا، کہا نہیں لاؤ۔ اللہ اکبر، ایمان لانے سے فرعون نے انکار کیا۔ جیسے انکار کیا تو کہا موسیٰ اترو میدان میں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے اپنی پوری طاقت صرف کر کے جادوگر بلائے۔ جب جادوگروں کو لایا گیا کہا اب موسیٰ کا مقابلہ کرو۔ موسیٰ کے مقابلے کے لیے جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا، حکم دیا موسیٰ دیکھو میرا کمال کیا ہے، تو جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینک دی، وہ سب سانپ بن گئے۔ جیسے ہی سب سانپ بن گئے، دیکھیے فرعون خدا ہے، جب سب سانپ بن گئے یہ جادوگر اس کو خدا مانتے ہیں، نہ ان کے پاس ایمان ہے نہ اسلام ہے، یہ کہتے ہیں فرعون ہمارا خدا ہے، فرعون ہمارا رازق ہے، فرعون ہمارا مالک ہے۔ ایمان کہاں، اسلام کہاں؟ مگر جیسے ہی رسیوں کو پھینک دیا سب رسیاں رینگنے لگی۔ اب جو سانپ بن گئی، موسیٰ کو حکم اپنا عصا پھینک دو۔ جیسے ہی جناب موسیٰ نے اپنا عصا پھینک دیا وہ اژدہا بن گیا۔ جیسے اژدہا بن گیا سب رسیوں کو نگل لے گیا۔ ارے جتنے جادوگر تھے ان کے جادو کو فنا کر ڈالا موسیٰ کے عصا نے۔ اب قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السُّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ سب جادوگر سجدے میں گر گئے۔ ارے سجدہ نہیں تھا، ارے وہ ابھی تو وہ فرعون کو اپنا خدا مانتے تھے، اب سجدہ کیسا؟ سجدہ میں کیوں گئے؟ اے جادوگروں بتاؤ سجدے میں کیوں گئے؟ قالو، انہوں نے آواز دی آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لا چکے، ہم رب العالمین پر ایمان لا چکے۔ جب تک ایمان نہیں تھا سجدہ نہیں تھا۔ ارے ادھر ایمان لائے ادھر سجدے میں پہنچ گئے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان سجدے میں پہنچاتا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جادوگر کیا پھر ایمان مکمل ہو گیا؟ آواز دی نہیں، ہم نے صرف ابھی اعلان کیا توحید کا۔ قالو آمنا برب العالمین، جادوگروں نے آواز دی ہم رب العالمین پر ایمان لا چکے، مگر صرف رب العالمین پر نہیں، توحید پر نہیں، رب موسیٰ، ہم موسیٰ کے رب پر بھی ایمان لائے۔ تو رب العالمین پر لا الہ الا اللہ، رب موسیٰ رسالت پر کیا ایمان مکمل ہوا؟ جادوگروں نے آواز دی نہیں، رب موسیٰ و ہارون، جہاں رسالت پر ایمان وہاں وصایت پر ایمان۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، فرعون کے جادوگروں نے بتایا توحید پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور وصایت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اب اگر تین چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ آواز دے رہا ہے تیسرا ایمان نور پر ہونا چاہیے۔ یہ کون سا نور ہے؟ بس معرفت حاصل کیجئے، بہت دور دور سے آئے ہیں، اپنے دامن کو خالی نہ رہنے دیجئے، خاص طور پر ان چھوٹی چھوٹی کلیوں کے دامن کو جو خوشبوئے آل محمد حاصل کرنے کے لیے یہاں دور دور سے آتے ہیں، ان کلیوں کے دامن کو بھرنے دے دیجئے۔ یہاں خوشبوئے ولایت ہے، یہاں خوشبوئے وصایت ہے، یہاں خوشبوئے امامت ہے، یہاں خوشبوئے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و تو میں نے بچوں کے لیے عرض کیا تیسرا ایمان کتنا ضروری ہے۔ اب پہچانیے تیسرا ایمان کیا ہے، حقیقت ایمان کیا ہے، حقیقت ولایت کیا ہے، حقیقت دین کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ارشاد ہوتا ہے تین چیزوں پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والنور الذی انزلنا، اس نور پر جس کو ہم نے اتارا۔
جس کو ہم نے نازل کر دیا. تو عزیزان گرامی ہر نور نہیں ہے، قید ہے جس کو ہم نے اتارا. جس نور کو ہم نے نازل کر دیا، ہم نے مان لیا نور قرآن ہے اس لیے وہ بھی نازل ہوا ہے. ارے قرآن تو نور ہے ہی ہے، ہمیں قرآن ہی سب کچھ ہے. ہمارا سرمایہ قرآن ہے، ہماری زندگی قرآن ہے، ہماری حیات قرآن ہے، مگر قرآن کو تو سمجھو. لہذا بچوں کو سمجھانے دیجیے گا مجھے قرآن. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو تیسری منزل یہ ہے کہ نور پر ایمان لا، مگر اس نور کو جس کو ہم نے نازل کیا. دیکھیے نزول دو طرح کا ہوتا ہے. بچوں کے لیے بہر آسان الفاظ مجھے استعمال کرنے ہیں. نزول کے معنی ہے اترنا، یعنی کوئی چیز اوپر ہو اس کو نیچے اتارا جائے، اس کو کہتے ہیں نازل ہونا، یا اس کو کہتے ہیں نازل کرنا. جیسے قرآن کے لیے آپ کہتے ہیں قرآن کو نازل کیا تو نور نازل ہوا. تو مگر یہ نزول دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے مادی حصی جس کو آپ تجاوفی کہتے ہیں. علماء بیٹھے ہیں، مطلب بہرحال آپ گھبرائیے نہیں، آپ میرے ساتھ چلیے انشاءاللہ کمال تک پہنچ جائیے گا. دیکھیں ایک نزول یہ ہے کوئی چیز اوپر ہے، جب تک اوپر ہے نیچے نہیں، اور جب نیچے آتی ہے اوپر نہیں ہے نا. آپ دیکھیں بادل اوپر ہے کہ نہیں، اور جب اسے پانی برستا ہے قرآن کہتا ہے انزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. یعنی بادل سے جب تک اوپر ہے پانی تب تک نیچے نہیں، اور جب نیچے برسا اب نیچے ہے اوپر نہیں. رابطہ کٹ گیا، جب تک اوپر تھا نیچے رابطہ نہ تھا، جب نیچے آ گیا اب اوپر رابطہ نہیں. اس کو کہتے ہیں نزول تجاوفی. مگر دوسرا ہوتا ہے نزول معنوی، نزول تجلیاتی. یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی چیز اپنی جگہ پر ہے مگر اس کی کرن نیچے ہے. جیسے سورج ہے، سورج اپنی جگہ پر ہے مگر روشنی کہاں تک آتی ہے، کرن کہاں تک آتی ہے. اس کو کہتے ہیں تجلیاتی نزول. ہے اپنی جگہ پر مگر اس کا اثر زمین پر آتا ہے، خود وہی رہتی ہے. تو عزیزان گرامی اسی طرح نور ہے. نور کا نزول مادی نہیں ہے. نور کا نزول ایسا نہیں ہے کہ اوپر رہا ہو پھر نیچے اتار دیا تو نیچے آ گیا اب اوپر نہیں، اور جب تک اوپر تھا تب تک نیچے نہیں. ایسا نہیں. بس عزیزان گرامی اگر آپ توجہ کر چکے بس میدان قریب آ گیا معرفت کا. چنانچہ قرآن کہتا ہے نور پر ایمان لاؤ، اور نور کا نزول ہے تجلیاتی. تجلی قرآن نازل ہوا ہمیں تسلیم ہے، مگر یہاں نور کا ذکر ہے. دنیا والے بتاؤ کہ یہ کون سا نور ہے جس کا نور نازل ہوا اور تجلی آ گئی. قرآن ذکر کر رہا ہے ایک جگہ، ارشاد ہوتا ہے فلما تجلی ربہ، جب رب نے تجلی نازل کی. صلوات بھیجئے بر محمد والا. جب رب نے تجلی میں کرن، تجلی میں نور کا چمکانا، تجلی میں نور کا بھیجنا. فلما تجلی ربہ، جب رب نے، کس کے رب نے؟ موسیٰ کے رب نے. کیوں؟ جب موسیٰ کی قوم نے ضد کی ہم خدا پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اس کو دیکھیں گے نہیں. پہلے دیکھیں تم دیکھیں گے، کہتے ہیں لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتی نر اللہ جہرا، جب تک ہم اللہ کو ظاہری طور پر نہیں دیکھیں گے. اب جناب پروردگار عالم کی بارگاہ نے موسیٰ نے کہا اے پروردگار تو جانتا ہے میری قوم کتنی ضدی ہے، یہ ماننے والے نہیں. کہتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. کہا بلا لو بلا لو. آپ بلائے گئے کتنے آدمی؟ 70 آدمی. مجھے تفصیل نہیں پڑھنا ہے، آپ کو کمال معرفت تک پہنچانا ہے. عزیزان گرامی 70 آدمی آ گئے، موسیٰ ساتھ ہیں. آواز دی اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہ سکتے اور یہ قوم مجھے دیکھ نہیں سکتی ہے، اب تم فانظر الی الجبل، اب تم پہاڑ کو دیکھتے رہو.
اب تم کوہ طور کو دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تب تو دیکھ سکتے ہو، اگر نہیں تب تو تجھے معلوم ہی ہے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، اب جب اللہ نے اس پہاڑ پر تجلی کی، اب جب اللہ نے نور کو نازل کیا، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، تو نور کا آنا تھا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پہاڑ چکنا چور ہو گیا، موسیٰ گش کھا کر گر گئے، ہم جیسے جو دیکھنے گئے تھے تو مر ہی گئے۔ یہ نور کا نزول ہو رہا ہے عزیزان گرامی، تو آواز آئی یہ تجلی ہے، یہ نور ہے۔ کیا ہوا؟ طور چکنا چور ہوا، اور کہا تھا للجبل، دیکھو جبل، جبل کہتے ہیں عربی میں پہاڑ کو، ذہن میں رکھیے گا اس لفظ کو، معرفت کی منزل میں کام آوے گا۔ فانظر الی الجبل، دیکھو اس پہاڑ کو، اگر یہ رک گیا تو رک گیا، مگر جب تجلی آ گئی تو پہاڑ چکنا چور ہو گیا، ارے کافور بن گیا، موسیٰ گش کھا کر گر گئے، اور ہم جیسے جو دیکھنے گئے تھے وہ تو مر ہی گئے۔ اب میں نے علماء سے پوچھا بتاؤ کون تھا؟ کہا اللہ تھا، اللہ تھا، اللہ اتر گیا۔ ارے معاف کیجئے گا عزیزان گرامی، عقل حیران ہے، فکر پریشان ہے، ذہن مانتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے آپ کہتے ہیں اللہ تھا جو طور پر چمکا۔ معاف کیجئے گا جو دیکھنے گئے تھے وہ مر گئے، دیکھ کے مر گئے کہ بنا دیکھے مرے؟ ارے جب تک دیکھا نہیں تھا تب تک زندہ تھے، جب دیکھا مر گئے، تو جب دیکھا تو آنکھوں کی بصارت میں آ گیا، اور قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار، وہ آنکھوں میں نہیں آ سکتا۔ ایک صلوات تو بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ گرامی مسلمان کہتا ہے، دنیا کہتی ہے کہ اللہ تھا جو طور پر چمکا۔ عزیزان گرامی جب چمکا تو مر گئے، جب آنکھوں میں آ گیا اللہ نہیں رہا۔ ہم اس اللہ کو نہیں مانتے ہیں جو آنکھوں میں آ جائے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے جو نور چمکا وہ کہاں چمکا؟ موسیٰ کے دائیں نہیں، موسیٰ کے بائیں نہیں، پیچھے نہیں، پھر سامنے۔ جب سامنے چمکا مکان محدود میں آ گیا۔ محدود میں حد بندی، کتنے میں چمکا؟ کہیے ایک مخصوص حدود میں چمکا۔ جب حد بندی ہو گئی خدا نہیں رہا۔ ایک صلوات تو بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ اگر ہم کہیں گے کس کا نور تھا تو لگاتے ہیں کفر کا فتویٰ، مگر خود مانتے ہیں محدود۔ جو اللہ کو محدود مانے، جو اللہ کو محدود مانے، امان لال محدود نہیں، بلکہ ایک مرتبہ دربار خلافت ہے، پہلا زمانہ ہے، ایک یہودی آ گیا اور خلافت مآب کے سامنے جب آ گیا آواز دی میرا سوال ہے اس کا جواب دیجئے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا مجھے بتائیے اللہ کہاں ہے؟ کہا عرش پر۔ کہا اس کا مطلب زمین خالی؟ حقیقت ہے کہ نہیں؟ بچہ بھی کہہ سکتا ہے۔ اگر کوئی پوچھے گا اللہ کہاں، خدا کہاں؟ کہا عرش پر۔ کہا اس کا مطلب زمین خالی؟ ارے اتنا ہی کہنا تھا، کہا اس کو قتل کر دو۔ ارے بھاگ رہا ہے بیچارہ۔ کیوں؟ ارے جب سوال کا جواب نہیں ہوگا تلوار ہوتی ہے۔ تو جہاں سوال کے جواب پر خاموشی کہی جاتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور جو منبر پر کہے سلونی، محمد و آل محمد۔ تو جہاں سوال پر پابندی کچھ اور، وہاں جہالت ہے۔ جہاں کہا جائے پوچھو پوچھو وہاں علم ہے۔ تو اپنے بچوں کو سوال کرنے سے نہ روکیے، یہ نہ کہیے ہم نے کہا تو بس،
اگر یہ کہا ہم نے کہا تو بس اس کا مطلب حد بندی ہو گئی نہیں۔ عزیزان گرامی، اب جب یہ یہودی نکلا، ارے روتا ہوا کیا نکلا، پریشان ہوتا ہوا نکلا، مگر سامنے سے آ رہے تھے، توجہ فرمائیے، خطیب منبر سلونی کہا گھبرائے کیوں ہو، کرے آئے میں آیا تھا سوال کرنے کے لیے، وہاں تو ڈانٹ مل گئی۔ کہا اچھا بتاؤ، اگر میں تمہاری کتاب تورات سے جواب دوں گا تو؟ کہا میں اسلام لاؤں گا، کہا میں اسلام قبول کروں گا۔ کہا کیا سوال تمہارا تھا؟ کہا حضور آپ تو جانتے ہیں، آپ جب اتنا جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے جواب کیا ہوگا، مگر سنو تمہارے تورات میں لکھا ہے، تم نے پڑھا، ایک دن جناب موسیٰ بیٹھے تھے، عرش سے ایک ملک آ گیا۔ کہا کہاں سے آئے؟ کہا خدا کی طرف سے۔ دوسرا تحت الثری سے آیا، کہاں سے آئے؟ خدا کی طرف سے۔ تیسرا آیا مشرق سے، کہاں سے آئے؟ خدا کی طرف سے۔ چوتھا آیا مغرب سے، کہاں سے آئے؟ خدا کی طرف سے۔ ایک اور آیا جنوب سے، کہا کہاں سے؟ کہا خدا کی طرف سے۔ دوسرا آیا شمال سے، کہا کہاں سے آئے؟ کہا خدا کی طرف سے۔ کہا سمجھے ہمارا خدا کہاں کہاں ہے؟ ارے کہیں عرش پر بیٹھا نہیں ہے، بس مجھے کہنے دیجئے، آپ کہتے ہیں خدا، میں کہتا ہے نہیں، خدا نہیں، خدا نے کسی کو اپنی اداؤں اور اپنے کمالات کا مظہر بنا کے بھیجا۔ مظہر بنا کے بیچا، اتنا سجایا تھا، اتنا حسن دیا تھا کہ گرے بان جبل چاک ہو کر اپنے گلے ملنے لگا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ، اللہ کی ولایت، رسول کی اطاعت، علی کی ولایت، بطول کی جزاک محبت، حسنین کی موادت، حسین کی حسینیت، علی عابد کی عبادت، جزاک اللہ، امیر کی شجاعت، سعید کی صداقت، جعفر کی صداقت، قاسم کی کرامت، رضا کی رضایت، نقی کا تقوی، نقی کی نقاوت، عسکری کی ہدایت، قائدی کی غیبت، قائدی کی امامت، ہم سب کی شفاعت، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قبر کے باہر، تیری قبر کے اندر، تیری قبر کے اندر، نعرہ تو عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے کسی محبوب کو بھیجا اور اتنا محبوب تھا کہ طور بھی اس کا حسن دیکھ کر دیوانہ ہو گیا، اور سرما بن کے اس کے قدم چومنے لگا۔ آپ دنیا بتائے کون تھا؟ میں بتاتا ہوں۔ ارے دنیا کا دستور ہے، ہماری بات نہیں مانتے، نہ مانو، دنیا کی تو بات مانو، علم کی تو بات مانو، سائنس کی تو بات مانو۔ میں نے پوچھا وہ کون تھا؟ کہا ہمیں کیا معلوم۔ معاف کیجئے گا عزیزان گرامی، آج دستور علم ہے، قاعدہ وہ قانون سائنس کا ہے، اگر کسی چیز کو دیکھنا ہے یہ کی چیز کون سی تھی، اگر اصل معلوم نہیں تو اس کے اثرات کو دیکھا جاتا ہے نا۔ اگر کسی چیز کو پہچاننا ہے یہ کون سی چیز ہے، اگر اصل موجود نہیں اثر کو دیکھتے ہیں۔ ارے معاف کیجئے، آپ کو تجربہ ہوگا یا نہ ہوگا، ہم کو تجربہ ہے۔ جب ہمارے ہاں کہیں پھینکا جاتا ہے نا، جسے ہزاروں آدمی مر جاتے ہیں بیچارے، پھینک دیا، جس کو بم کہتے ہیں، ارے پھینک دیا، اب بم موجود نہیں، مگر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں اتنا وزنی تھا، اس ساخت کا تھا، فلاں جگہ بنا تھا،
فلان مجرم ہے، ارے موجود تو ہے ہی نہیں. آپ نے کیسے کہا اتنا وزنی؟ آپ نے کیسے کہا اتنی ساخت کا؟ آپ نے کیسے کہا بنا کہاں؟ آپ نے کیسے کہا مجرم لگانے والا کون؟ کہا اصل موجود نہیں، ہم نے اثر کو دیکھا. تو ہم نے اثر کو دیکھا، بتایا اصل کیا ہے. چلیے جو طور پر نور چمکا موجود ہے، اگر موجود نہیں ہے تو کیسے پتا چلے کون سا نور تھا؟ اگر موجود ہوتا ہم جا کے پوچھ لیتے کون سا نور، مگر موجود ہی نہیں. تو کہا تو اثر کو تو دیکھیے. اب دیکھیے جو طور پر نور چمکا اس کے دو اثر ہیں. ایک اثر یہ ہے کہ طور پر چمکا، طور چکنا چور. موسیٰ جیسا پیغمبر دیکھ کے برداشت نہ کر سکا، گش کھا کر گر گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے جو طور پر نازل ہو جائے اگر اس کو تکنا چکنا چور کر دے، اگر وہی چیز موسیٰ پر نازل کی جائے تو موسیٰ گش کھا کر گر جائے. اور اگر موسیٰ گش کھا کر گر جائے، وہی چیز اگر طور پر نازل کی جائے تو طور چکنا چور ہو جائے گا. اثر یہی ہے نا، پہاڑ چکنا چور ہوا، اثر یہی ہے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اب بتائیے کس کا اثر ہے؟ آپ بتائیں کس کا اثر؟ میں نے ابھی عرض کیا نا، جبل کہتے ہیں عربی میں پہاڑ کو. سنیے یہ کس کا اثر. ارشاد ہوتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو جبل پر نازل کرتے، جبل چکنا چور ہو جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا نور ہے اگر وہ پہاڑ پر نازل کیا جائے وہ چکنا چور ہو جائے. تو قرآن کہتا ہے یہ کس کا اثر ہے؟ حاصل قرآن. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پہاڑ چکنا چور ہو جاتا، پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا. تو عزیزان گرامی یہ قرآن کی شان ہے. لیکن ہم نے دیکھا قرآن کے ساتھ کیسا احترام، کوئی کسی کی دیوار پر بھی اثر نہ ہوا. ارے ہر روز احتجاجات ہوتے ہیں، ہر روز احتجاج. فلان جگہ قرآن کے ساتھ بے احترامی، فلان جگہ قرآن کے ساتھ بے احترامی. کیا کہیں کوئی دیوار بھی گر گئی؟ ارے میں نے کہا حضور یہ کیا بات ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر قرآن نازل کیا جاتا تو چکنا چور ہو جاتا پہاڑ. مگر ہم دیکھتے ہیں قرآن کے ساتھ نظر پر بھی ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، کوئی اثر نہیں. آواز دی. ہم نے کب کہا کہ اگر قرآن کو نازل کیا جاتا؟ ہم نے یہ نہیں کہا اگر قرآن کو نازل کیا جاتا، ہم نے کہا حاصل قرآن، اگر اس قرآن کو نازل کیا جاتا. ایک صلوات تو بھیجیے بر محمد وآل محمد. تو قرآن آواز دیتا ہے. ہم نے کہا اس قرآن کو، حاصل قرآن. دیکھیں اس وہاں بولا جاتا ہے جہاں اس بھی ہو. اگر ایک ہی ہے تو اس اور اس نہیں بولا جاتا. میرے بچے متوجہ رہے، توجہ ہے نا. دیکھیے اگر یہ رومال گر جائے، میں کہوں گا اگر یہاں پر کوئی دو تین طاق ہوں، میں کہوں گا اس طاق پر رکھو، اس طاق پر رکھو. انہیں دو ہیں تین ہیں، لیکن اگر ایک ہی کہا جائے گا طاق پر رکھو. تو اگر قرآن ایک ہی ہوتا، اگر قرآن ایک ہی ہوتا تو کہا جاتا اگر قرآن نازل کیا جاتا. مگر قرآن کہتا حاصل قرآن، اگر اس قرآن کو نازل کیا جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک سے علاوہ ہیں. ارے کتنے ہیں بھائی؟ ارے کتنے ہیں؟ اگر دو نہ ہوتے تو آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، ارے شب قدر مناتے ہیں، شب قدر مناتے ہیں. ارے کہے گی شب قدر؟ کہتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا.
میں نے کہا آدھا کی پورا؟ کہا پورا، اس لیے کہ انا انزلنا ہو، ہم نے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں۔ ٹھیک ہے حضور مان لیا، اگر شب قدر میں قرآن نازل ہوا تو جب نبی آپ کہتے ہیں 40 برس کے ہو گئے اور جبریل آ گیا، آواز دی اقرا پڑھیے، اور اتنا کہا پڑھیے، بہرحال ان کے لیے کہا کہ ان کا جانتا بھی نہیں تھا پڑھنے والا۔ ایک آواز بھیجیے پر محمد والے محمد۔ بچوں کے لیے بہرحال تاریخ قرآن ایک جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج جانتے ہیں تاریخ قرآن یہ ہے، جب ہمارے نبی 40 برس کے ہو گئے، غار حرا پر تھے، تو پہلے جبریل آ گئے۔ پہلی آیت جو آئی قرآن کی وہ آئی سورہ الگ کی پہلی آیت اقرا، پڑھیے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں کیا پڑھوں گا، میں کیا پڑھوں گا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ جبریل نے نبی کو پڑھایا، اب پڑھیے، یہ پڑھیے، یہ پڑھیے، تو جبریل بن گئے استاد۔ توجہ سنیے گا، تو جناب پیغمبر سے جبریل نے کیا کہا؟ اقرا، پڑھیے۔ کیا پڑھیے؟ بسم ربک الذی خلق، اس اللہ کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، ارے اس نام کے، اس اللہ کے نام سے پڑھیے جو اکرم ہے۔ الذی علم بالقلم، اس اللہ کے نام سے پڑھیے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ ارے پڑھیے اس کے نام سے، پڑھیے اس کے نام سے، پڑھیے اس کے نام سے۔ اب اگر جبریل استاد ہوتا وہ پڑھاتا؟ نہیں، توجہ نہیں فرمایا آپ نے۔ دیکھیے ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں بچے کو پڑھیے، اب وہ کہتا ہے کیا پڑھوں گا؟ ارے پڑھیے الف، پڑھیے بے، پڑھیے تے، آپ پڑھاتے کہ نہیں؟ تو یعنی جس کو معلوم نہیں ہوتا ہے اس کو آپ پڑھاتے ہیں، اس کے بعد پڑھیے پھر آپ پڑھاتے ہیں۔ پڑھیے اللہ کے نام سے، کیا پڑھنا ہے آپ پڑھیے۔ لیکن کبھی کبھی آپ کہتے ہیں منبر پر بیٹھنے والے سے، حضور اٹھیے بسم اللہ پڑھیے، اللہ کے نام سے پڑھیے۔ ارے کیا پڑھیے؟ ارے جو آپ کے اندر ہے وہ پڑھیے۔ ایک لفظ بھیجیے پر محمد والے محمد۔ تو جب آپ خطیب کو کہتے ہیں پڑھیے کہ آپ ان کے استاد بنتے ہیں؟ نہیں، مطلب یہ ہوتا ہے حضور آپ کے اندر علم ہے، ہم کو ظاہر کیجئے۔ آپ بتایا جبریل کیا کہہ رہے تھے؟ جبریل کہہ رہے تھے حضور آپ کے سینے میں قرآن ہے، اس کو ظاہر کیجئے۔ ایک سلوات بھیجئے پر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی عرض یہ کر رہا تھا، قرآن جبریل آیا پہلی آیت لے کے جب ہمارے نبی 40 برس کے تھے، اس کے بعد ایک آیت، دوسری آیت، تیسری آیت، چار کتنی آیتیں، جب تک ہمارے نبی مکے میں ہیں 13 برس قرآن آتا رہا۔ نبی مدینے پہنچے 10 برس قرآن آتا رہا۔ کتنے دنوں میں قرآن نازل ہوا؟ 23 برس میں۔ بتائیے تاریخ کہتی ہے، قرآن خود کہتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، ہم نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے نازل کر دیا، ہم نے قرآن کو ایک ایک آیت نازل کر دیا اور 23 برس میں نازل کر دیا۔ معاف کیجئے گا، اگر قرآن 23 برس میں نازل ہوا تو شب قدر میں کیا نازل ہوا؟ اور اگر شب قدر میں قرآن نازل ہوا تو 23 برس میں کیا نازل ہوا؟ اس کا مطلب 2 قرآن ہیں، ایک قرآن 23 برس میں نازل ہوا، ایک قرآن شب قدر میں نازل ہوا۔ ارے گھبرائیے نہیں، میں ثابت کروں گا 4 قرآن ہیں۔ آپ ابھی 2 ہی پر رک گئے، گھبرا گئے؟ سنیے 4 قرآن ہیں کہ نہیں، علماء بیٹھے ہیں۔ بہرحال ہمارے بچوں کا علم ہونا چاہیے۔ دیکھیے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس کے 4 وجود ہیں، جتنی چیزیں اس کی 4 وجود۔ الحمدللہ آپ تو بھی کھانا کھا چکے، بھوک نہیں لگی ہوگی، تو یہ مثال ہے۔ چلیے بھوک نہیں تو پانی تو پیاس تو لگتی ہے۔ ایک صاحب بولے ارے پیاس لگ گئی، پانی پانی پانی، اب 1000 مرتبہ پانی پانی کہے، کیا پیاس بجھ جائے گی؟ ہے نا؟ اب نہیں بھائی، اب قلم اٹھایا، پانی 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 لکھ رہے ہیں، 1000 مرتبہ لکھا پانی پانی، پیاس بجھ جائے گی؟
ہے نا. اب عزیزان گرامی اب یہاں سوچنے لگے پانی نل میں ہے, پانی پانی پانی, کیا پیاس بجھ جائے گی؟ پیاس کب بجھے گی؟ پیاس کب بجھے گی؟ جب وہ اصلی پانی آئے گا. نہیں توجہ فرمائیے, جو نل میں ہے, جو دریا میں ہے, جو کسی جگہ ہے تو اصلی پانی ہے, تو جب تک زبان پر ہے, ارے چاہے بھوک لگی ہو تو روٹی روٹی کہیے, روٹی روٹی روٹی, ارے 1000 مرتبہ کہو روٹی روٹی, بھوک نہیں مرے گی. ارے لکھو روٹی روٹی, ارے بھوک نہیں مرے گی. سوچو جب تک وہ روٹی نہیں آئے گی جو آٹے کی بنی ہے. کیوں؟ اس لیے جب تک زبان پر ہے اس کو کہتے ہیں وجود لفظی, اس کو کہتے ہیں وجود ملفوظی, اور جب کاغذ پر آتا ہے نقش بنتا ہے اس کو کہتے ہیں وجود کتبی, اس کو کہتے ہیں وجود مکتوبی. ذہن میں رکھیے اس کو کہتے ہیں وجود ذہنی. ارے عزیزان گرامی جب تک قرآن ہماری زبان پر ہے الحمد سے شروع کیجئے والناس تک یہ وجود لفظی ہے, وجود لفظی ہے. ارے لکھیے کاغذ پر, یہ وجود کتبی ہے. ذہن میں سوچئے وہ وجود ذہنی ہے. مجھے بتائیے اصلی قرآن کہاں ہے؟ ایک صلوات تو بھیجئے بر محمد وآل محمد. بلند آواز سے صلوات بھیجو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ارے کس کے گھر میں قرآن نہیں؟ لاؤ. کتنے قرآن ہیں؟ کہا یہ ہے. میں نے کس نے لکھا؟ ارے بلی مارو میں چھاپ آ گیا. ارے یہ تو کراچی کا ہے. ارے یہ مکے کا چھاپا ہوا. میں نے یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہم نے لکھا, قلم ہم نے بنایا, روشنائی ہم نے بنائی, اور کاغذ ہم نے بنایا. ہم نے لکھا. لکھا کیا؟ کہا ہم نے وہ لکھا جو حضور نے فرمایا. یعنی آپ نے نقل کی اس قرآن کی. ارے گھر گھر میں یہ نقل ہے, پریس میں چھپ رہا یہ نقل ہے. ہے نہیں عزیزان, کیجئے نقل, کتنا کیجئے گا؟ نقل کرتے جائیے, قلم چلاتے جائیے, پریس میں چھاپتے جائیے, نقل ہی تو بنتا ہے. مگر نقل جب سامنے ہے, آواز آئی, اب ہاتھ نہ لگانا. ارے بغیر طہارت کے ہاتھ نہ لگانا. تو عزیزان گرامی یہ نقل ہے, اصل نہیں. جب نقل کو آپ بغیر طہارت ہاتھ نہیں لگا سکتے تو اصل کی شان کیا ہوگی؟ ابھی میرے بچے نہیں سمجھے. یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ قرآن جو بلی مارا میں چھاپا ہے کسی چھاپنے والے نے, روشنائی ہماری, قلم ہمارا, کاغذ ہمارا, یہ رکھا کسی نے سڑک پر. آپ کو ایک پیر رکھ سکتا ہے؟ جو پیر رکھے وہ کافر. ارے نقل پر کوئی پیر رکھے وہ کافر. آپ بتاؤ وہ قرآن جو نور کے قلم سے لکھا ہو, دوشے نبی پر لکھا ہو, مہر نبوت پر لکھا ہو, سینہ پیغمبر لکھا ہو, توجہ سے سنیے گا اے مسلمانوں, اس نقل پر پیر رکھو گے کافر ہو جاؤ گے. اور جو اللہ نے قرآن چھاپا اپنے نور سے, محمد اللہ اکبر, دوش پر بھی اب اگر نبی کسی سے کہے آؤ میرے دوش پر پیر رکھو, اگر نہیں کسی سے کہے آؤ آؤ میرے دوش پر قدم رکھو, یہ کہاں قدم رکھ رہا ہے؟ ارے قدم رکھو گے نقل پر کافر ہو جاؤ گے. علی کہاں قدم رکھ رہے ہو؟ کہاں قرآن کو قرآن پر رکھا جاتا ہے. چلو جی بر محمد اور محمد. قرآن کو قرآن پر رکھا جاتا ہے. یہ قرآن کی منزل ہے, یہ قرآن کا کمال ہے. عزیزان گرامی موقع نہیں تفصیل میں جانے کا, اسی لیے قرآن نے کہا جو تمہارے پاس قرآن ہے یہ لفظی ہے, جو تمہارے پاس قرآن ہے یہ کتبی ہے. کوئی قرآن ہے
سورہ قرآن میں نے کہا اے میرے قرآن تو بتا دے کون قرآن ہے. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو بلند آواز میں صلوات. تو ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ قرآن کتبی. ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ قرآن ملفوظی منزلیں چھوڑ رہا ہوں. تو یہ قرآن کیا ہے آپ کے گھر میں؟ ارے مجھ سے نہ پوچھے، اسی سے پوچھئے. آؤ قرآن ہم تم سے پوچھیں گے کیا ہے. آواز دی سورہ یونس نے ما حاصل قرآن و ما کان حاصل قرآن ان یفترا من دون اللہ. یہ جو نبی نے لکھا اس کو نہ کہو اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہے. دیکھو جھوٹ نہ باندھنا اللہ پر. جو تمہارے پاس نقل ہے یہ صحیح ہے، یہ نقل صحیح ہے. محمد نے لکھا، محمد نے بتایا، محمد نے کہا یہ صحیح ہے. مگر یہ قرآن کیا ہے؟ یہ نہ کہو قرآن خدا کے علاوہ کسی اور کا ہے. میں نے کہا پھر کیا ہے؟ فرمایا قرآن نے ما ھذا، یہ کچھ نہیں ہے الا مگر ہے تفصیل الکتاب، کسی کتاب کی تفصیل. تفصیل سمجھتے ہیں آپ؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے تفصیل، ایک ہے اجمال. ایک صلوات بھیجیں ہمارے محمد والے. ہمارے گھروں میں 30 پارہ یہ تفصیل ہے. ہمارے گھروں میں 114 سورہ یہ تفصیل ہے. ہمارے گھروں میں 6,666 آیتیں یہ سب تفصیل ہے. تفصیل کس کی وضاحت ہوتی ہے؟ میں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. اجازت دیجئے، اجازت دیجئے. بس عزیزان گرامی، ابھی میں نے آپ کے پاس آم کی گٹھلی رکھی. جب میں نے آپ کے پاس آم کی گٹھلی رکھی میں نے کہا اس میں پتے ہیں، اس میں شاخیں ہیں، اس میں تنا ہے، اس میں درخت ہے، اس میں میوے ہیں، ہر سال میوے دیتا رہے گا. آپ کہیں گے کیسے؟ یہ تو چھوٹی چیز ہے، یہ تو چھوٹی چیز ہے. ارے میں نے کہا گھبرائیے نہیں، زمین میں ڈال تو دیجئے. آپ گٹھلی زمین میں، درخت بن گیا، پتے نکلے، شاخیں نکلی، میوے نکلے کہ نہیں؟ یعنی اس اجمال کی تفصیل ہوئی. اور معمولی چیز اس کی اتنی تفصیل. قرآن کہتا ہے یہ 30 پارہ تفصیل ہے، تو اجمال کون؟ اجمال تو کوئی ہو، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے یہ کچھ نہیں. تفصیل 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 30 پارے. میں نے کہا اجمال کون؟ کہا اسی سے پوچھو جو اجمال ہے. اس نے آواز دی ابن عباس جو پورے قرآن میں ہے، جو سورہ حمد میں وہ نقطے میں. ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد. یہ قرآن ہے بھائی، حدیث نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، تو جب فرمایا ابن عباس سے، فرمایا جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے. سنیے، آپ نے کتنی بار سنی ہوگی یہ حدیث. جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم بائی بسم اللہ میں ہے. وَأَنَّ النُّقْطَةَ، میں وہ نقطہ مجمل ہوں. تو مجمل ہے علی، تفصیل ہے 30 پارے. مگر مجمل ہی مانیے، نقطہ ہی مانیے گا. آواز نہیں دیکھیں، نقطہ مان لیجئے گا، ہے نا. اس لیے نہ گھٹائیے نہ بڑھائیے. یہ بھی عجیب بات ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں صاحب نہج البلاغہ علی، ارے آپ کے علم کا چرچا باب العلم ہے، یہ کیوں کہا میں نقطہ ہوں؟ ارے کم از کم کہتے میں با ہوں، کہتے میں الف ہوں. میں کہا میں نقطہ ہوں. کیوں؟ ارے عرفہ بیان کرتے ہیں. دیکھیں جیسے آپ یہاں کیا کیا جائے، حالانکہ یہ علوم ان مجالس میں بیان ہونا چاہیے. جیسے آپ کے مختلف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں نا، ویسے علماء کے مختلف ڈپارٹمنٹ ہے. آپ کے ہسٹری کا ڈپارٹمنٹ، فلاسفی کا ڈپارٹمنٹ، ارے اس پر ریسرچ اس پر ریسرچ، آپ کتنے ڈپارٹمنٹ نکلتے ہیں. ارے کیمسٹری میں دیکھیں کتنے ڈپارٹمنٹ. اسی طرح یہاں بھی ڈپارٹمنٹ بہت ہے. ایک ہے علم العدد، ایک ہے علم الحروف، ایک ہے کیا کرے، کتنے علوم بیان کروں گا. مگر علم الحروف جو ہے، حروف کا علم، چنانچہ آپ دیکھیں گے 28 حرف ہیں عربی میں الف ب ت سے. ان کو پڑھا جاتا ہے 28 طریقے سے.
28 طریقے سے ابجد کو پڑھایا جاتا ہے. ایک یہی طریقہ ہے الف بے تے، دوسرا طریقہ الف بے جیم دال، تیسرا طریقہ الف بے ہے واو. ارے کتنے طریقے آپ کیا اسے مطلب کیا، مگر جتنے طریقوں سے پڑھیے گا الف کے بعد فوراً بے آتی ہے. ہر حرف ادھر ادھر جاتا ہے مگر یہ بے الف کا ساتھ چھوڑتا نہیں. یہاں الف وہاں بے، جہاں الف وہاں بے، جہاں باء وہاں الف. کیوں؟ فرماتے عرفا الف سے مراد ذات وحدت، بے سے مراد مخلوق اول. مخلوق اول جائے گا نا الف کے ساتھ رہے گا فوراً فوراً. چنانچہ مخلوق اول بھی دو، مخلوق اول بھی دو، بے بھی دو. بے میں نقطہ اور لکیر، مخلوق اول میں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے. بے میں لکیر اور نقطہ، تو بے ہے اشارہ مخلوق اول کی طرف. علی کہتے ہیں کہ میں نقطہ ہوں، بتائیں لکیر کون ہے نا؟ ہے نا لکیر رسول ہے نا، لکیر رسول ہے نا. نقطہ نیچے، مگر نیچے ہٹائیے گا نہیں. جس نے ہٹا دیا لکیر کا فقیر ہو گیا. ارے بھائی یہ نقطہ میرا نہیں ہے، یہ میرے استاد سرکار ظفر الملت کا ہے. صلوات دیجئے، پڑھنے دیجئے. جس نے نقطے کو ہٹایا لکیر کا فقیر ہو گیا. ہٹا دیا تو رسالت کہاں ملے گی؟ پہچانی جاتی ہے نقطے سے، مگر معاف کیجئے گا نقطے کو نقطہ ہی رہنے دیجئے گا. بڑھائیے گا نہیں، نہ گھٹائیے نہ بڑھائیے. جنہوں نے گھٹایا وہ لکیر کے فقیر. آپ بڑھایا جس نے دو ہی طریقے سے نقطہ بڑھ سکتا ہے، یا تو سیدھے بڑھ سکتا ہے یا تو پٹ بڑھ سکتا ہے. جس نے سیدھے بڑھا دیا نصیری بن گیا. جس نے سیدھے بڑھا، ارے جس نے سیدھے بڑھا دیا علی بن گیا نا نصیری. اور کفار قریش نے شب ہجرت بستر رسول پر پٹ دیکھا. جزاک اللہ. عزیزان گرامی، مگر نقطے کو نقطہ ہی رہنے دیجئے گا. مگر سب سمجھتے ہیں کہ علی نے کہا نقطہ، شاید یہی قلم کو نقطہ، سیاہی کا نقطہ ہم بھی ڈالیں گے. ارے ڈالتے رہو. صاحب نکلا، قلم نکلا، 2 3 ہم ڈالیں گے ہم ڈالیں گے. ارے نقطہ کیا ہے؟ کہا قلم کا ہم بھی ڈالیں گے، ہم جو چاہیں گے لکھیں گے. ارے لکھتے رہو. ارے یہ نقطہ سیاہی کا نہیں ہوتا ہے. مولا پھر نقطہ کیا ہے؟ نقطہ کس حقیقت کا نام ہے؟ فرمایا النقطۃ ما یدیر علیہ الفرجار. نقطہ وہ مرکز ہے جس پر پرکار گھومتی ہے.
نقطہ وہ مرکز ہے جس پر پرکار گھومتی ہے. دائرہ بن گیا. دائرہ اس بات کی دلیل ہے کہ نقطہ موجود ہے، چاہے دکھائی دے چاہے نہ دکھائی دے. بس عزیزان گرامی، ہر دائرے کا مرکز تو اس کائنات کے دائرے کا کوئی مرکز. یہ کائنات دائرہ ہے، اس کا کوئی مرکز ہے کہ نہیں؟ دائرہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرکز ہے. مگر عزیزان گرامی، یہ تو زمین کا مرکز. کہاں جا رہے ہو؟ ارے ہم حج کرنے. میں نے کہا کیوں؟ کہاں وہاں کعبہ ہے. میں نے کہا کعبہ کیا؟ میں نے کہا کعبہ کیا؟ کہا قرآن نے کہا الا اول بیت وضع للناس. زمین کا مرکز کعبہ. توجہ سے سنیے گا، عالم اجسام کا مرکز کعبہ. جہاں سے عالم اجسام شروع ہوئے، مادی چیزیں جہاں سے شروع ہوئی، اس کا مرکز کعبہ. مگر روحانیت کا مرکز نور اول، محمد علی مخلوق اول. وہاں کا مرکز علی، یہاں کا مرکز کعبہ. جب دونوں دائرے برابر کے ہوں، دائرے کو دائرے سے ملائیے، لکیر سے ملے گی، مرکز سے ملے گا. علی کا ظہور کعبے سے ہوگا. صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. علی کا ظہور کعبے سے ہوگا. ارے پتہ چلے گا مرکز ہے کہ نہیں، پتہ چلے گا ہے کہ نہیں. ارے گئی فاطمہ بنت اسد اندر بیٹھ گئی. ارے سب چلے تالی والے، ادھر ادھر سے لاتے ہیں تالی. چلا کھولو، دیکھیں اندر کون ہے. تالا کھلتا نہیں. ارے کھولو، کھلتا نہیں. ایک تالی، دوسری تالی، تیسری تالی. ارے کتنی تالیاں لگا دو گے بھائی؟ ارے کھلتا کیوں نہیں؟ ہر روز تو کھولتے ہو، آج کیوں نہیں کھلتا؟ سمجھے کیوں؟ سنیے، جب گھر کا مالک باہر رہتا ہے، جب گھر کا مالک باہر رہتا ہے، جس کو چابی ملے کھولتا ہے. اب اگر گھر کا مالک اندر کنڈی لگا کے بیٹھا ہے، اب بتا مالک کون؟ آواز دی کھولو. اب پتہ چلے دنیا کو مالک کون ہے جب کنڈی لگا کے بیٹھ گیا. عزیزان گرامی، بہرحال زحمت آپ کو زیادہ نہیں دینا ہے. عرض سے کر رہا تھا قرآن، یہ قرآن تفصیل ہے اس اجمال کی جس کا نام ہے علم. تفصیل میں جانے سے پہلے بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، منزلیں اور عرض کرنا ہے. بہت اہم منزلیں ہیں آپ کی خدمت میں. عزیزان گرامی، میں نے آپ کو زحمت دی. اب اگر آپ کو پہچاننا ہے، اسی لیے قرآن نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے. ھذا، یہ نہیں کہا قرآن تو قرآن نہیں، ھذا. اس کا مطلب یہ ہے کوئی قرآن ہے ھذا والا. ھذا والا میرے نبی، ھذا والا قرآن کون ہے؟ ارے آپ نے بتایا یہ پارا قرآن، یہ پارا قرآن، یہ پارا قرآن ہم لیتے گئے، لیکن ھذا والا قرآن کون ہے؟ کہا گھر میں نہیں بتاؤں گا، مسجد میں نہیں بتاؤں گا، دوستوں میں نہیں بتاؤں گا. چٹیل صحرا ہوگا، ببول کے کانٹے ہوں گے، گرمی کی تپش ہوگی، ہاتھوں پر اٹھاؤں گا من کنتو مولا فھذا. صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. اب جزاک اللہ. وقت بہت مقام ہے میرے پاس، مگر بات آپ تک پہنچانی ہے تو اس میدان میں بتا دیا ھذا والا قرآن کون ہے. یعنی ھذا والا قرآن ولایت ہے.
یہی اصلی قرآن ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ولایت، سبحان اللہ، ہم سب ولایت لینے کے لیے آئے ہیں۔ دامن بھر دیجئے ولایت سے، ارے بھر دیجئے دامن۔ جب نبی نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے مولا علی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں اعلان ہو گیا، ابھی مجلس ختم ہوگی نا، سب نکلیں گے، چاہے وہ سیاسی جلسہ ہوگا، 10 وہاں بیٹھیں گے، 20 وہاں بیٹھیں گے، 5 وہاں۔ ارے کیسی مجلس پڑھی، ارے کیسی مجلس پڑھی، ارے کیا کہا۔ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں بھائی ایسی مجلس پڑھی زمین آسمان کو ملا دیا، کچھ کہیں گے ارے بھائی تھکا دیا۔ ارے کوئی سچ تو بولے، لیکن سچ ہی بولیے گا۔ لہذا گدیر میں ایسا ہی ہوا، گدیر میں ایسا ہی ہوا، کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر، ارے 4 آدمی 5 آدمی بیٹھے ہیں، ارے کیا ہوا؟ مگر نبی نے بھی اپنے جاسوس چھوڑ دیے۔ ابو ذر خبر لاؤ، ابو ذر خبر لاؤ۔ ابو ذر گئے خبر لانے کے لیے، پہنچے ایک جگہ، بیٹھے سر جوڑ کے، ارے کیا کیا جائے، بنایا مولا، چچیرا بھائی ہے نا، داماد ہے نا۔ اتنے میں ادھر سے نکلا زب، عربی میں زب کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم یہاں کیا کہتے ہیں، چوہے سے ذرا بڑا ہوتا ہے، کھیتوں میں رہتا ہے، اس کو عربی میں زب کہتے ہیں۔ اس کو دیکھ کے انہیں کہنے لگے اگر اس کو بناتے ہم منع مانتے، اس کو اگر بناتے ہم مولا مانتے، مگر وہ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اور یہ کچھ بولے گا نہیں۔ تھک گئے؟ چلیے میں آپ وقت دکھا دوں گا۔ ہاتھ بڑھا جزاک اللہ۔ خدا بندہ تجھے واسطہ ہے علی کی ولایت کا، پیغمبر کی عظمت کا، ان بچوں کے یہ ولایت کے پھول ہیں، پروردگار ان کو علی کی خوشبو سے مزین فرما، ان ہمارے بچوں کے دلوں کو علی کی ولایت سے منور فرما۔ ہم کوئی اور دولت نہیں مانگتے میرے پروردگار، سب سے بڑی دولت ولایت ہے، مگر ولایت سمجھیے، ولایت سمجھیے، ولایت کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے۔ یہ ولایت کیا ہے، یہ محبت کیا ہے، محبت محبت محبت، ولایت ولایت۔ عزیزان گرامی معاف کیجئے گا، اگر صرف محبت کا مطالبہ ہوتا، محبت سمجھیے اور ولایت سمجھیے ایک جملے میں۔ عزیزان گرامی، کیا غیر مسلم علی سے محبت نہیں کرتے؟ کیا ان ندائے عدالت انسانی نہیں لکھی گئی؟ ارے ایسے شعراء جو غیر مسلم ہندو ہیں، کیا وہ علی کی تعریف نہیں کرتے؟ کیا وہ علی کی تعریف نہیں کرتے؟ کیا وہ حسین کی تعریف نہیں کرتے؟ ارے انیتا رائے بیٹھی ہے لندن میں، ایک ہندو لڑکی ہے، کتنا علی کی تعریف کرتی ہے، غیر مسلموں نے کتنی تعریف کی ہے، اور آپ بھی محبت کرتے ہیں، تب ان کو شیعہ مانیے؟ آپ ان کو شیعہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ شیعہ ہیں کہ نہیں؟ تو جو علی سے محبت کرے وہ شیعہ نہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے ولایت۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اگر کوئی انسان ڈاکٹر بنتا ہے، ارے ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، سب چاہتے ہیں کہ ہماری دوستی ہو جائے، سب اس کی تعریف کرتے ہیں، ارے اچھا ڈاکٹر ہے، اچھا ڈاکٹر ہے، کبھی تو کام آ جائے گا، ہے نا؟ تو کمال دیکھ کے محبت کرتے ہیں، کمال دیکھ کے، یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ لوگوں کو بچاتا ہے، سب اس سے محبت کرتے ہیں۔ مگر جب یہ ڈاکٹر گھر پہنچتا ہے، اس کی ماں بھی اس کے ساتھ محبت کرتی ہے، کیا اس لیے کہ ڈاکٹر ہے؟ عرض کرو، کیا ماں اس لیے محبت کرتی ہے کہ ڈاکٹر ہے؟ کیا ماں اس لیے محبت کرتی ہے یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، میں اس لیے محبت کرتی ہوں کہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میرا بیٹا ہارٹ اسپیشلسٹ بھی ہے، کمال والا بھی ہے۔ دنیا علی کی محبت کرتی ہے کمال دیکھ کر، ارے سخاوت دیکھ کر، شجاعت دیکھ کر، علم دیکھ کر، سب محبت کرتے ہیں۔ ہم اس لیے محبت نہیں کرتے، ہم محبت کرتے ہیں اللہ نے علی کو ہمارا مولا بنایا۔
ہم شجاعت دیکھ کے محبت نہیں کرتے، در خیبر اکھاڑا تو اس لیے محبت ہے، ارے سخاوت کی تو اس لیے محبت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا مولا صاحب کمال بھی ہے، مگر ہے ہمارا مولا، ہمارا رشتہ ہے کیا مولا؟ ہمارا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ آپ ہمارے کیا ہیں؟ ہم آپ کے کیا ہیں؟ بس ایک آدمی آیا کیا یا علی انا احبک، مولا میں آپ کو چاہتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے۔ علی نے آواز دی فاستعد للفقر جلبابا، تب فقیر بننے کے لیے تیار ہو جاؤ، فقیر بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ارے جناب امیر کی محبت